پوائنٹ نمبر 1، ریممبرنس آف اللہ۔ سنن الترمذی 3375 کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد اور ذکر سے تر رہے، یعنی آپ زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ کچھ عام ذکر جو آپ ہر وقت کر سکتے ہیں جیسے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم، اور چھوٹی دعائیں جیسے اللہم اجرنی من النار یا پھر اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم اغفر لی۔ بلکہ کچھ ذکر تو سنت سے ثابت بھی ہیں، جیسے کہ صحیح البخاری 6307 کی حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن میں 70 ٹائم سے زیادہ استغفر اللہ واتوب الیہ کہتے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ 3815 کی، جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ بولتے۔ صحیح البخاری 6405 سے روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی سورہ اخلاص کی تلاوت کریں 10 بار، کیونکہ حدیث صحیح الجامع الاغیر 6472 سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قل هو اللہ احد 10 بار پڑھے گا، اللہ رب العزت اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل کھڑا کر دے گا۔ آپ سوچئے، ہم دنیا میں اتنے پراپرٹی انویسٹمنٹس تو نہیں کر سکتے ہیں، پر جنت میں ایک محل ضرور پا سکتے ہیں، صرف سورہ اخلاص 10 بار پڑھ کے۔ ایسے ہی دن میں کتنے جنت کے محل اپنے نام کر سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایسے ہی سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرتے رہیں، اس کی بہت فضیلت ہے، اور درود پاک کو بھی مت بھولیے، خاص کر جمعہ کے دن۔ درود پاک کی بھی بہت فضیلتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم لوگ دوسرے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ جو شخص صبح شام کے اذکار نہیں پڑھتا ہے، وہ اس رمضان خالص نیت کے ساتھ ایک روٹین بنا لے تاکہ وہ آپ کی عادت بن جائے۔ اس سے آپ کا وقت بھی آرام سے گزر جائے گا، آپ کے دن میں اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت ہوگی، اور اس کا ثواب بھی لکھا جائے گا انشاءاللہ۔